اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے موٹاپے کا علاج۔ موٹاپے کے علاج کے لیے آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو کسی قسم کی نہ تو ایکسرسائز کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی دوائی لینے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے دوستوں، اس کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستوں، موٹاپے کا علاج بہت ہی آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب آخری دور ہوگا تو بہت زیادہ لوگ موٹے ہو جائیں گے، یعنی موٹے لوگوں کی تعداد کچھ زیادہ ہوگی۔ تو دوستوں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے لوگ کیوں نہیں موٹے ہوتے تھے؟ بہت ساری اس کی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا، دانتوں کا کام معدے سے نہیں لینا اور معدے کا کام دانتوں سے نہیں لینا۔ یعنی کہ سب سے پہلی چیز، جب آپ کچھ کھاتے ہیں، دانت ہمارے ہیں 32، یا اگر آپ کی ایج کم ہے تو 28، 30، 32، اس طرح ہماری دانتوں کی الگ الگ ایج گروپ میں تعداد ہوتی ہے۔ تو آپ جب بھی کوئی نوالا منہ میں ڈالتے ہیں تو اس کو ایٹ لیسٹ 28 بار چبائیں یا 32 بار چبائیں۔ اس کے چبانے سے یہ ہوگا کیونکہ معدہ آپ کا فائبر کا ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح طرح چبائیں گے نہیں تو وہ پھر آپ کے جس ٹائم معدے کے اندر جائے گا تو وہ صحیح طرح ڈائجسٹ نہیں ہو پائے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے کھائیں گے، آرام سے تحمل مزاجی کے ساتھ کھائیں گے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جسم میں چربی بننے کی جو پروسیس ہوں گے وہ کم سے کم ہوں گے۔ اور یہ ایک اسلامی طریقہ بھی ہے اور سائنس نے بھی اب اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے تو اس کو کہا ہے کہ اگر آپ صرف 28 بار بھی چبا لیتے ہیں تو بھی آپ کے لیے بہتر رہتا ہے کہ آپ موٹے نہیں ہو پاتے۔ دوسری چیز آتی ہے آپ کی پانی کی۔ جب آپ پانی پیتے ہیں، پانی کس طرح پینا ہے؟ آپ نے بہت ہی سکون سے، مثال کے طور پہ جب آپ پانی پینے لگیں اس کو اتنا تھوڑا تھوڑا کر کے اندر کی طرف اتاریں کہ آپ ایک ہی سانس کے اندر 10 سے 12 گھونٹ اتاریں، بہت ہی سلو۔ جتنا آپ سلو اتاریں گے اس سے آپ کے پھیپھڑے اور آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ یعنی اگر آپ پانی پیتے جا رہے ہیں، کیونکہ پھیپھڑے اور دل یہ ہمارے ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم سو رہے ہوں، چاہے ہم جاگ رہے ہوں، دوڑ رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جس ٹائم آپ پانی پیتے ہیں تو اس ٹائم تھوڑی دیر کے لیے آپ سانس روکتے ہیں۔ اس پروسیس کے دوران آپ جب سانس روکتے ہیں تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ ملتی ہے، اور اس سے بھی آپ کی بہت زیادہ ساری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پانی بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو بس دوستوں، یہ صبر کے گھونٹ ہیں۔ آہستہ آہستہ پانی کو 3 سانسوں میں پئیں۔ مطلب آپ نے ابھی پانی پینا شروع کیا، اس کو 10-12 گھونٹ لیے، پھر آپ نے ایک بار سانس لی، پھر آپ نے پانی آرام سے پینا شروع کیا، پھر 10-12 گھونٹ لیے، پھر آپ نے پانی پیا، پھر 10-12 گھونٹ لیے اور پھر سانس لی۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کی بہت ساری ایک تو بیماریاں ٹھیک ہوں گی، آپ کے جسم میں چربی نہیں بنے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے موٹاپے کا بھی علاج ہو جائے گا، اور آپ کو کوئی بھی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس اس پہ فوکس کریں تھوڑا سا، انشاءاللہ اس سے آپ کے موٹاپے میں کافی حد تک کمی آئے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں، اگر آپ بہت ہی جلدی ریزلٹس چاہتے ہیں تو ایک ٹماٹر لے لیں، اس ٹماٹر کے چھلکے کو اتار دیں۔ یعنی کہ آپ نے چھلکے کے ساتھ ٹماٹر نہیں کھانا، صبح نہار منہ وہ ٹماٹر کھائیں بغیر چھلکے کے، اور انشاءاللہ آپ کے جسم سے چربی اس طرح پگھلے گی جیسے کسی کا پسینہ نکلتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایک چیز اور بھی کریں، کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا آپ نے، اور نہ ہی آپ نے کھانے سے بہت ہی شروع میں پہلے پانی پی لینا ہے۔ اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے پانی پئیں، اور کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ پانی پی سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس سے فائدہ ہو تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔